دعوت کی منبر کوفہ سے خطبہ دیتے ہوئے تو میرے مولا نے یہ فرمایا، امام معصوم نے یہ فرمایا، حسن ابن علی سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا، الحسنۃ مودتنا اہل البیت، اللہ نے اس مقام پر جس نیکی کمانے کا حکم دیا ہے اور بات کی ہے وہ ہم اہل بیت کی مودت ہے۔ وہ حسنہ کیا ہے؟ وہ اصول کافی جا کے دیکھیے، تہذیب و استبصار جا کے دیکھیے، بہار انوار میں پورا باب ساری روایات سمیٹ دیے۔ ساری دنیا جو قنوت پڑھ رہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا۔ مولوی صاحب کا مسئلہ یہ کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں حسنہ سے مراد الزوجۃ الحسنہ، پیاری بیوی ہے، اچھی بیوی جو گھر میں جھاڑو پوچھا اچھے سے کرے، کپڑے استری کر کے دے، کھانا بنا کے دے بہترین سا، تمہاری خدمت کرے، تم اسے دیکھو تو خوش ہو جاؤ، وہ تمہیں دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ وہ یہ الزوجۃ الحسنہ، یہ حسنہ کی ایک تفسیر آ گئی۔ اور حسنہ سے مراد کیا ہے؟ العمل الصالح، عمل صالح ہے۔ معصوم جسے شعار بنا کے بتاتے رہے، الحسنۃ ولایۃ علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یا علی، حسنہ کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ۔ تم روزانہ جو قنوت میں دعائیں مانگ رہے ہو وہ دعا محبت سے علی کی مانگ رہے ہو۔ حسنہ کیا ہے؟ واضح حدیث موجود ہے، الحسنۃ ولایۃ علی بن ابی طالب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بار اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ چاہیے، علی کی ولایت چاہیے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ چاہیے، علی کی محبت چاہیے۔ جس چیز کا کوئی اثر نہ ہو وہ مانگی کیوں جا رہی ہے؟ اگر ولایت کا کوئی اثر نہیں تو اسے طلب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر محبت بے اثر ہے تو دنیا اور آخرت میں نماز کے ہر قنوت میں پروردگار عالم نے قرآن سے جو طریقہ دعا بتایا اسے آپ استعمال کر رہے ہیں، اور معصوم فرما رہا ہے یہ حسنہ علی کی ولایت ہے۔ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، کیا مسئلہ؟ کہ اگر آپ بتائیں کہ حسنہ سے مراد اچھی بیوی ہے، کہتا ہے سبحان اللہ۔ حسنہ سے مراد نیک عمل، سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہنے۔ لیکن حسنہ سے مراد ولایت علی ہے تو اس کے کان کھٹکتے، کہتا ہے یہ لگتا ہے کسی اور گروپ کا ہے۔ یہ اگر معصومین کی محفل میں بیٹھ گئے، معصومین کو بھی کسی نہ کسی گروپ میں ڈال دیں گے یہ لوگ، کیونکہ یہ ساری روایات ان سے آئی، ہم اپنی طرف سے بنا کے تو نہیں پڑھا، آپ کہیں گے حوالہ، یہ حوالہ ہے۔ بہار الانوار میں تو پورے ابواب موجود ہیں۔ لہذا مودت اثر رکھتی ہے اور عجیب اثر رکھتی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، بہت توجہ۔ بہت سارے اعمال جن کے آثار بیان ہوئے ہیں آپ کی اور میری زندگی میں، بالخصوص اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے دیگر اعمال میں اتنی تأثیر نہیں جتنی اس مودت اہل بیت میں ہے۔ پہلا اثر جو اللہ نے بیان کر دیا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جس نے اس مودت اہل بیت، اس ولایت اہل بیت کو انجام دیا، کمایا، نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی نیکیوں کو بڑھا دیں گے۔ یہ پہلا اثر ہے، اس کی نیکیوں کو۔ قرآن کا اعلان ہے جو مودت اہل بیت کے سلسلے میں آگے بڑھے گا، ہم اس کے حسن کو، ہم اس کے احسان کو، ہم اس کی نیکی کو، ہم اس کے صلے کو، ہم اس کی جزا کو، قرآن اعلان کر رہے بڑھا دیں گے۔ اور اس کے بعد آیت کا تتمہ عجیب ہے، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور شکر ادا کرنے والا بھی ہے، شاکر بھی ہے، شکور بھی ہے۔ شکور صیغہ مبالغہ، یعنی کیا مطلب؟ آیت کو اگر دیکھا جائے شروع سے، جہاں سے میں نے پڑھا قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ مودت اہل بیت اگر دل میں آ جائے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ شکور بھی ہے، اللہ گناہوں کو بخشے گا بھی، اللہ تمہاری اس مودت پہ تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ حد ہو گئی، اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے اور یہاں ہم لوگ راضی ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ پہلے 3 اثر ہیں جو آج کی مجلس میں میں نے عرض کیے، کل ان پہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو۔ پہلے 3 اثر، پہلا اثر اللہ
حسن کو بڑھا دیتا ہے، نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا اثر، اللہ مغفرت کرتا ہے گناہوں پہ۔ غفر، مغفر اس خود کو کہا جاتا ہے یا اس ذرا کو کہا جاتا ہے جس سے انسان اپنے سر کو چھپاتا ہے، اپنے بدن کو چھپاتا ہے۔ غفرہ کا معنی ہی لغت عرب میں ڈھانپنا ہے، ٹو کور سم تھنگ، کسی چیز کو چھپا دینا، ڈھانپ دینا، کور کر دینا۔ اللہ غفور ہے، کیا مطلب؟ برائیوں پہ پردہ ڈال دینا۔ اللہ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ مودت دیکھ کے برائی پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ہم کلپس ریکارڈ کر کر کے چیزیں لیک کر رہے ہیں، کس کی؟ اپنے شیعوں کی۔ ایک دوسرے کی کال ہم لوگ ریکارڈ کریں جو کہ شرعاً سامنے والے سے پوچھے بغیر کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ کام جائز؟ ابھی سنا کسی ذاکر کی، پتہ نہیں کسی بندے کی کال کسی نے ریکارڈ کر لی، پیسوں کی بارگننگ چل رہی تھی کہ اتنے لاکھ میں پڑھوں گا، اتنے لاکھ میں یہ وہ، میں نے بھی سنی، اللہ میرے بھی گناہوں کو بخشے۔ ساری دنیا اس نوخان کو گالی دے رہی ہے، اس ذاکر کو گالی دے رہی ہے کہ یہ بڑا فاسد ہے۔ وہ جس نے کال ریکارڈ کی، حضور وہ اس سے بڑا فاسد ہے۔ ذہن میں رکھیے، شرعاً اگر آپ پوچھیں جس نے یہ کال ریکارڈ کی ہے، یہ ساری گفتگو سے زیادہ غلیظ حرکت اس کی ہے۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی یہ کال کس نے ریکارڈ کی تھی، کون بدتمیز تھا، یہ کون گستاخ تھا۔ جو فرض، میں اس کو برائی تسلیم نہیں کر رہا ہوں، ابھی فرض کرے کہ یہ برائی ہے تو پردہ ڈالنا ہے اس پہ۔ ان اللہ غفور شکور، ہم نہ شکور ہیں نہ غفور ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، یہ حدیث کا جملہ ہے، یعنی اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ کی روش کو اپناؤ، اللہ کے طور طریقے اپناؤ۔ اللہ مودت دیکھ کے برائیوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے اور اس کے بعد شکر بھی ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد سامنے والے کو جزا بھی دیتا ہے۔ اللہ کا شکریہ یہی کہ وہ جزا دیتا ہے۔ ہم اللہ کی سیرت پر عمل کرنے کو، مودت اہل بیت کے معاملے میں تیار، ہم ٹانگیں کھینچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، ہم برائیاں کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ مودت اہل بیت اور اس کا اثر، آثار مودت اہل بیت، اس اشرے کا موضوع ہے۔ بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ کوشش یہ کیجئے کہ وقت پر حاضر ہوں تاکہ کوئی چیزیں انشاءاللہ مس نہ ہوں اور گفتگو مکمل طریقے سے آگے بڑھ سکے۔ بلند تر صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ محرم ہے، یہ پہلی رات ہے، لہٰذا میں چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے گفتگو کو مکمل کروں گا۔ مودت کا اثر ہے، مودت کے آثار میں سے ایک اثر، میں حسین ابن علی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو یہاں بیٹھا ہوں آ کے۔ اب اس میری مودت کا کتنا اثر ہے، کتنا میرے باپ نے مجھے حلال کی روٹی کھلائی ہے، کتنا میری ماں نے مجھے عزاداری حسین ابن علی سے منسلک کیا ہے، کتنا میرے باپ نے مجھے قریب کیا ہے، اور ساری چیزوں کے آثار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال جس کی جتنی مودت ہے وہ قابل قدر ہے۔ میں موضوع سے مربوط رہتے ہوئے گریز اختیار کروں گا انشاءاللہ۔ ایک بندہ ہے اس کی مودت مثلا 1% ہے، ایک بندہ اس کی مودت ہے 2%، ایک کی 3، ایک کی 4، بڑھاتے جائیے خود ہی آپ۔ معصوم سلام اللہ علیہ نے کسی بھی مرحلے والے کو ریجیکٹ نہیں کیا ہے۔ ایک جو 1% ہے اس کی یہ محبت ہے، وہ فرش اعضا پہ آ کے بیٹھ گیا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ غم حسین میں آنسو نہیں نکل رہے۔ مصائب تو سنتا ہے لیکن آنسو بہنے کو تیار۔ معصوم نے فرمایا من تباکا، تباکا جو علماء نے معنی کیا میں وہ کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو فورس کرے یا تکلف، جو اپنے آپ کو زحمت ڈال کے کوشش یہ کرے کہ بس کسی طرح میرے آنسو نکل جائیں، اس کوشش پر بھی اللہ نے جنت واجب کی ہے۔ آنسو نہیں نکلا، یہ کوشش کر رہا ہے، یہ اپنے سر پہ پریشر ڈال رہا ہے، یہ مصائب پہ غور کر رہا ہے کہ میں حسین ابن علی سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ میری کیسی محبت ہے کہ ذاکر دنیا کے دوہڑے پڑھ رہا ہے، مصائب پڑھ رہا ہے، میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہی۔ اسی زور لگانے میں لگا ہوا ہے، اسی زور لگانے پہ اللہ نے جنت واجب کر دی۔
ایک جو دوسرا 1% اوپر تھا، اس کی آنکھ میں آنسو آیا، آنکھ کے اندر ہی گھومنے لگا، پلکوں پہ نہیں آیا۔ دوسرے کی محبت 3% پہ تھی، اس کا پلکوں پہ آ گیا لیکن رخسارے پہ نہیں آیا۔ چوتھا 4% پہ تھا، اس کا آنکھوں سے نکل کے یہاں تک آ گیا۔ 5% جو تھا وہ اس کے داڑھی تک آ گیا۔ چھٹا جو بندہ تھا اس کے سینے تک آ گیا۔ میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں، اگر روایت نہ دیکھی ہوتی تو میں نہ کہتا کہ معصوم نے آنکھ کے نم ہونے پہ الگ اجر بیان کیا ہے۔